آج انشاءاللہ قرآن کریم کی دوسری سورت جو سب سے طویل ترین سورت ہے سورہ البقرہ اسے شروع کریں گے۔ میں تمہید میں کہہ دیا تھا کہ سورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی اس حوالے سے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں وہ مکی کہلاتے ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے چاہے کہاں بھی نازل ہو وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ وہ تو مکیہ سورت تھی، اور سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سورہ الفاتحہ یہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے، یا یوں کہیے کہ وہ بریف ہے یا قرآن کریم کو سمرائز کر دیا گیا ہے اسی میں، کیونکہ قرآن کریم کے بنیادی موضوعات توحید، رسالت، بعث بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ، انذار کا معنی ویسے تو ہم کرتے ہیں ڈرانا، لیکن اصل میں اس کا معنی ڈرانا نہیں، پیار و محبت سے برے عقائد اور برے اعمال کے بیڈ کانسیکوینسز کی انفارمیشن دینا۔ یہ ہے پیغمبر کی شان کہ اگر آپ کے کریڈز اور ڈیڈز صالح ہیں تو پیغمبر بشارت دے دیتا ہے، گلیڈ ٹائڈنگز دیا کرتا ہے، ہیپی نیوز دیا کرتا ہے۔ اگر کسی کے کریڈز اور ڈیڈز وہ بیڈ اور ورسٹ ہیں تو پھر پیغمبر انہیں سمجھا دیتا ہے کہ what will be the consequences, that will be logical، اس کے منطقی نتائج یہ ہوں گے۔ تو چونکہ وہ جو منطقی نتائج ہیں وہ عذاب ہی پہ منتج ہوتے ہیں، اسی لیے اس چیز کا ہم نے ترجمہ کرا دیا کہ انذار کا معنی ہے ڈرانا، حالانکہ ڈرانا مقصود نہیں ہوتا، ان کو کنونس کرنا مقصود ہوتا ہے کہ you have to avoid the bad result or the worst result and the bad consequences of what you are going to do۔ So انذار اور تبشیر یا ہم نے مختلف علماء کے حوالے سے جس طرح آپ نے لکھ دیا ہے اور وہاں پہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے کہ تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بما بعد الموت۔ اب قصص اور امثال کے یہاں قصے بھی ذکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرب الامثال بھی بیان کرتا ہے، کبھی کچھ کیریکٹر بیان کر دیتا ہے اور وہاں اس کیریکٹر کے حوالے سے انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ اگر آپ کا کیریکٹر یہ ہو جس طرح فلاں کا تھا تو آپ یہ چیز پائیں گے، اگر آپ کے کریکٹر یہ ہو جس طرح فلاں اور فلاں کے تھے تو پھر آپ نے اس کے نتائج فیس کرنے ہوں گے۔ تو سورہ الفاتحہ میں اجمالاً یا ان بریف یا سمریلی یہ تمام چیزیں مذکور تھی، اس لیے ہم نے اسے قرآن کریم کا بریف کہہ دیا، ایسنس قرار دیا کہ یہ قرآن کریم کا ایسنس ہے، یا یہ کہیے قرآن کریم کا ایبسٹریکٹ ہے کہ کسی بڑی چیز پہ محنت کر کے کوئی خالص جوہر اس سے نکالا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ۔ اب سورہ البقرہ، السلام علیکم، اور تمام سورتیں قرآن کریم کی بقیہ 113 یہ سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ ہم نے انذار اور تبشیر میں یہ کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم میں 4 فرقوں کا، مسلمانوں کے علاوہ باقی 4 فرقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہود کا، نصارہ کا، those who have been titled or who have been called as people of the scripture or people of the book، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آسمانی اور الہامی دین کے تابع ہیں۔ تو جو اور کرسچین یہ 2 طبقے۔ تیسرا طبقہ تھا مشرکین مکہ کا، جو کچھ اپنا فیبریکیٹڈ اور سیلف کریٹڈ دین اسے فالو کر رہے تھے، they claim to be the follower of حضرت ابراہیم، therefore they named themselves as حنفاء or حنیف، and in this regard Allah subhanahu wa ta'ala rejected and refused their plea. He said ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، that Ibrahim himself he was Hanif, and you people you are mushrik. Hanif is one who believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and unification of that very entity۔ جبکہ آپ کے تو بہت سارے ڈائٹیز ہیں، آپ تو بہت سارے معبود رکھتے ہیں، ہر ایک کام کے لیے ایک علیحدہ خدا آپ رکھ چکے ہیں۔ تو تیسرا طبقہ تھا مشرکین کا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور چوتھا طبقہ تھا منافقین کا۔ ان کے ساتھ قرآن کریم مناظرہ کرتا رہتا ہے۔ مناظرے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث کرتا رہتا ہے اور انہیں ساکت کر دیتا ہے، to make them silent، not to so they may not say anything، to refuse or reject the plea being taken by Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو اللہ کریم ان کے ساتھ مناظرہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی، اس میں آپ کو توحید کا مسئلہ نظر آئے گا، رسالت کا نظر آئے گا، بعث بعد الموت کا، انذار کا، تبشیر کا، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت، ان تمام طبقوں کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ، اور ساتھ ساتھ ان میں بہت سارے احکام آئیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ نماز کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر
آپ روزے کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ حج کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ انفاق کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ قتال اور جہاد کا حکم پائیں گے، اور بہت سارے دیگر احکام اس کے ساتھ آتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ان 4 طبقوں کا تذکرہ ہوگا اور انہی کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا۔ سورہ البقرہ، یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، ہم نے پہلے بھی اس سے بحث کی تھی کہ تمام سورتوں کے جو نام ہیں تو یہ ریویلڈ ہیں، as Quran is revealed itself, so is the case of the names of every surah. So this name has been given to Surah Al-Baqarah as Surah Al-Baqarah by Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah اگر ہم لفظ کے اعتبار سے اس مرکب اور کمبینیشن کو دیکھیں کہ ایک لفظ اس میں ہے سورت اور دوسرا لفظ ہے اس میں البقرہ، تو سورت کے متعلق تو ہم نے تمہید میں بات کی تھی کہ سورت قرآن کریم کا ایک خصوصی چیپٹر ہوا، اور کسی چیپٹر کی ابتدا اور انتہا وہ معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جو 114 ہے قرآن کریم کے اندر، تو اسے سورت کہا جاتا ہے، جبکہ بقرہ کا معنی لغت عربی میں ہے گائے کے۔ اب اگر سورت البقرہ کی کمبینیشن اور مرکب کا آپ ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ گائے والی سورت، تو یہ تو تمام صورتیں قرآن والی ہیں، اس میں گائے والی کوئی صورت نہیں، کیونکہ پیچھے آئے گا سورہ النمل 70 والی صورت، سورہ العنکبوت مکڑی والی صورت، تو یہ تو تمام صورتیں حیوانات کے ہو جائیں گے اور انسیکٹس کے ہو جائیں گے اور گائے بیل کے ہو جائیں گے، تو اللہ والی صورتیں کون سی رہیں گی؟ جبکہ یہ سورہ البقرہ یا اس جیسے نام جو ہے صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں، ٹو آئیڈینٹیفائی دس ورس از ریویلڈ ان وچ سورہ، فرام وچ سورہ، کہ یہ کس صورت سے یہ آیت لے لی گئی ہے، تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے اس نام کے ساتھ۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی صورت کا نام دیٹ از ناٹ جسٹ لائک اے ٹاپک فار این ایسے، کہ وہ کسی مضمون اور کمپوزیشن اور ایسے کا کوئی ٹاپک نہیں ہوا کرتا، کہ گویا اللہ کریم نے 286 آیتوں میں جو کچھ 2.25 پارے بنتے ہیں، 286 صورتوں میں بقرے پر کوئی مضمون لکھی ہے، گائے پر کوئی مضمون لکھا ہے کہ گائے کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی ساخ کیسی ہے، اور اس کے ووم میں اس کی تشکیل کیسے ہو جاتی ہے، اور پھر بچڑا کیسے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر گائے میں آپ لوگوں کے کیا فائدے ہیں، یہ آپ کو دودھ دیا کرتا ہے، یہ گوبر دیا کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کوئی اس قسم کی باتیں تو ہے نہیں جو بقرے سے بات کرتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے چند آیتوں میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے گائے کا ایک قصہ ذکر کیا ہے، اور وہ قصہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ایک اہم بات یہ لکھیں کہ قرآن کریم میں قصے ضرور ہیں، لیکن کہیں قرآن کریم نے کمپلیٹ قصہ بیان نہیں کیا۔ جہاں پہ اس کا موضوع، جس موضوع کے لیے وہ قصہ نقل کیا گیا ہے، جہاں پہ وہ موضوع آرگیو ہو گیا تو وہاں قصے کو چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی قصوں کی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ کوئی ہسٹری بک تو نہیں ہے، نہ جغرافی کی کتاب ہے، نہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اس موضوع ہے انسان، یہ انسان سے بحث کرتا ہے، مینز کہ وہ آخرت میں اور دنیا دونوں میں کامیاب کیسے ہوگا اور ناکام کیسے ہوگا، صحیح؟ تو اس نے قصے نہیں بیان کرنے، اس نے تو قصہ ایک خاص مقصد کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے، ایک خاص موضوع کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہ قصہ گائے والا وہ بھی ایک خاص مفہوم کے حوالے سے اور خاص مقصود کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ So to identify that very surah, Allah subhanahu wa ta'ala has named and titled it as Surah Al-Baqarah۔ تو اس کا سورت البقرہ کی اس کمبینیشن کا معنی کہ وہ سورت جس میں بقرے کا تذکرہ ہے، یہ نہیں کہ گائے والی صورت ہے، نہیں، وہ صورت جس میں گائے کا تذکرہ 2-3 آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ النمل 70 والی صورت نہیں ہوتی، وہ صورت جو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی چمنٹی کا تذکرہ ہے تھوڑی بہت آیتوں میں، حالانکہ دیٹ از اے ویری لمیٹڈ پورشن آف دیٹ ویری سورہ، اب جس کی 286 آیتیں ہیں، اگر بقرہ والا قصہ آپ اٹھائیں تو وہ 4 یا 5 آیتیں ہیں، تو 281 مزید آیتیں اس کا گائے والے قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سورۃ البقرہ مین کہ وہ صورت جس میں بقرے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک دوسری بات کہ قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہے الفبیٹ سے، حروف تہجی سے، جس لائک ABCD یا الف با تا ثا۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد صاد قاف، والقرآن ذی الذکر۔ But these are not things like abbreviations in English language۔ ہم کہتے ہیں MBBS، تو کہتے ہیں کہ یہ ایبریویشن ہے کہ بیچلر آف میڈیسن ہے، بیچلر آف سرجری، کہ یہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری ہے، صحیح؟ تو اس قسم کے یہ ایبریویشن نہیں، گو کہ بہت سارے علماء نے اس کی یہ تشریحات کی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مقطعات قرآنی، ان کو کہا جاتا ہے، اس کی اصطلاحی نام ہے، ٹرم ہے اس کے لیے، حروف مقطعات، حروف مقطعات، میم قاف، میم قاف طا عین الف تے،
मुक़त्ताअत कता करने से है, कता करने से। और मुक़त्ता इसलिए कहा गया है जिसका माना है कि काटा हुआ, क्योंकि इसके एक साथ जॉइंट करके नहीं पढ़ा जाता। हालांकि यही अलिफ लाम और मीम है। कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पे जब आप नत्ती पढ़ते हैं तो कहते हैं अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यही अलिफ लाम मीम है। इसी तरह ही लिखा है, देखिए अलम तरा कैफ में आप देखिए इसी तरह लिखा है, और ये अलिफ लाम मीम देखिए ये भी उसी तरह लिखा है, लेकिन वो हम पढ़ते हैं अलम, एक दूसरे को साथ मिला के जॉइंटली पढ़ते हैं। जब कैसे हम कहते हैं अलिफ लाम मीम, तो ये काटा हुआ पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, मुक़त्ताअत कुरानी। अब मुक़त्ताअत कुरानी के मफ़हूम में दो मज़ाहिब हैं। एक मज़हब है कुछ उलमा का कि ला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, कि इसकी तावील और इसका मुराद और मकसूद सिवाय अल्लाह के और किसी को मालूम नहीं। यह एक मज़हब कि इसका मफ़हूम सिवाय अल्लाह के और किसी को मालूम नहीं। मज़हब से मुराद आप क्या नो, ये उलमा की तहकीक होती है, इंटरप्रिटेशन। उसको मज़हब, हाँ उसको मज़हब कहते हैं। मज़हब मीन इंटरप्रिटेशन, मज़हब नॉट एनीथिंग न्यू। As far as the Hanafi mazhab or Shafi mazhab or Maliki mazhab or Hanbali mazhab or Zahiri mazhab is concerned, that is only explanation and interpretation. They have not given us even a single thing new one, which is not there in Holy Quran or Sunnah. तो आप इससे कंफ्यूज तो नहीं कर सकते कि आपका मज़हब इस्लाम है? नहीं, इस्लाम जो है that is a deen. Islam is deen. मज़हब mean the interpretation, various interpretation of that very deen. अच्छा, तो अब मज़हब को ये भी कह सकते हैं कि ये फलां की राय है, ये फलां की, दैट इज द व्यू पॉइंट ऑफ सो एंड सो आलिम। अच्छा, अब बाज़ उलमा का व्यू पॉइंट ये है कि इसका जो माना मुराद है वो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, इसका मफ़हूम और मतलूब वो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। और दूसरा मसलक है कुछ दूसरे उलमा का, दूसरा मज़हब है कुछ दूसरे उलमा का, वो कहते हैं कि एक होता है तफसीर और एक होता है तावील। आपने वो उसूल में लिखा हुआ है कि तफसीर वो इल्मुन युक्शफु बिही मुरादुल्लाह, कि वो इल्म जिसके असास पर कुरान करीम में अल्लाह ताला के जो मुराद हैं वही मुराद उससे पर्दा हटाया जाए, उसे कहते हैं तफसीर, उसे कहते हैं तफसीर। जबकि तावील की हमने डिफिनीशन की थी कि सर्फुल कलाम अन ज़ाहिर इला इह्तिमाल गैर मुखालिफिन लिकिताबिल्लाह व सुन्नत रसूल, कि कभी आप कुरान करीम की किसी आयत का कि वो तशरीह करेंगे जो अल्लाह की मुराद नहीं है, लेकिन कुरान करीम की उस आयत से आप उसे मुस्तंबत कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो माना आप देते हैं एक्सप्लेन करते हैं उसकी कुरान करीम या सुन्नत रसूल से कोई मुखालफत नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं तावील, उसे कहते हैं तावील। और क़यामत तक हम कुरान करीम की इस तावील में लगे होंगे, क्योंकि कुरान करीम ये तो उस जमाने के लिए नहीं था जहाँ पे नाज़िल किया गया था, ये तो कुरान करीम तो अंटिल द डे ऑफ रिजरेक्शन ये हमारे लिए लाए अमल है। तो हम इसी से कुछ डिडक्ट करेंगे कि हाँ इस आयत से इसका हल मालूम होता है, इस आयत से यही मफहूम मालूम होता है, ये भी माना मुराद ले सकते हैं इला आखिरी। सही। तो दूसरा मजहब वो है मुताखिरीन का, वो कहते हैं कि हाँ एक है इसकी तफसीर के एक्चुअली अल्लाह ताला की मुराद किया है तो वो तो अल्लाह ताला को मालूम है। अच्छा, हम इससे किया इस्तिंबात कर सकते हैं या किया एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसे तावील कहते हैं। तो वो इसमें तावील करते रहते हैं। और तावील करने वालों में सिर्फ मुताखिरीन नहीं, the latest ulama नहीं, बल्कि the ancient like Ibn Abbas and Hazrat Ali, they also explained these huruf मुक़त्ताअत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तो मस्जिद में बैठे थे, तो वो तो कहते थे कि या काफ हा या ऐन स्वाद या हा मीम ऐन सीन काफ। अब आपको मालूम है कि ज़ीशान और शुएब ये दोनों मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ओ ज़ीशान ओ शुएब, लेकिन अगर शुएब फीसन में है, क्लास में बैठा हुआ है, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से कहूँ कि या शुएब, इधर आई एम क्रेजी वन, मैं दीवाना हूँ, किसको पुकार रहा हूँ, वो यहाँ है, मेरी आवाज़ों तक पहुँचती है नहीं पहुँचती, मेरी आवाज़ों तक नहीं पहुँचती, तो मैं वैसे कोई क्रेजी एक्ट और हरकत कर रहा हूँ। और या फिर ये है कि मेरा अकीदा ये है कि शुएब एक ऐसी शख्सियत है जो मेरी गायबाना आवाज़ को भी सुनता रहता है, जबकि गायबाना आवाज़ को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। सही है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जैसे मुवहिद सहाबे वो कहते हैं कि या काफ हा या ऐन साद। अब या का तो माना ये कि इज कॉलिंग समवन, he is calling someone, and there is not a single person by the name of Kaf Ha Ya Ain Sad or by the name of Ha Mim Ain Sin Qaf. It means that he was calling
are invoking Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا کاف ہایا, تو اٹ مینس کہ اس کے ذہن میں کاف ہایا عین صاد کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن تھی جس سے اللہ مراد ہو سکتا ہے, جس سے اللہ مراد, اس لیے تو وہ کہتا تھا کہ یا کاف ہایا عین صاد. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حروف مقطعات کی اپنی تعویل کیا کرتے ہیں. مثلا یہاں پہ الف لام میم کی تعویل کی ہے کہ الف that is the first very alphabet of word Allah, while lam that is the last very alphabet of word Jibreel, and meme that is the first alphabet of word Muhammad. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down this very Quran by way of Jibreel Amin to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. صحیح ہے. ابن عباس نے کتنی تعویل کی, یعنی پورا دین کا ایک نچوڑ الف لام میم میں رکھ کے دے دیا. یا اس نے اس کی دوسری تعویل کی کہ الف لام میم, الف اللہ, لام لطیف that is a quality of Allah subhanahu wa ta'ala, لطف کرنے والا, مہربانی کرنے والا, اور میم منان, احسان اور فیور دینے والا. تو میم کہ اللہ لطیف منان, اللہ لطیف منان, اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑے احسانات اور فیور کرنے والے ہیں. اچھا یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا لطف اور مہربانی کرنے والا ہے اور بڑا احسان کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کر دیتا ہے تو اسے آرگیو کرتا ہے, وہاں وہ آرگومنٹس دیا کرتا ہے. تو فرمایا کہ الف لام میم. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے. اس کی کیا لطف اور مہربانی ہے؟ تو پیچھے ہی اس کا جواب ہے کہ ذالک الکتاب, اس قرآن کریم سے بڑا لطف اور بڑا احسان اللہ کا اور کوئی ہو نہیں سکتا. انسانوں پر سب سے بڑی مہربانی جو کی ہے تو قرآن کریم کی شکل میں کی ہے. انسانوں پر سب سے بڑا احسان جو کیا اور انہیں فیور دیا ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں دے دیا ہے. اور بعض دیگر علماء وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ الشیخ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ, جسے علماء مجتہد فی القرآن کہا کرتے تھے, اس نے فرمایا کہ الف اول, لام لازم, اور میم مومن, میم الاول اللازم للمؤمن ذالک الکتاب, کہ ایمان لانے کے لیے سب سے اولین لازم چیز ہے اس قرآن کریم کا سیکھنا. کیونکہ جب آپ قرآن کریم پہ ایمان لائے ہیں, یہاں پہ آپ یہ ان بریف اپنے پاس لکھیں اور ذہن میں بھی رکھیں کہ دیکھیے کچھ ہوتی ہیں ڈیوٹیز اور کچھ ہوتے ہیں رائٹس. رائٹس سیاسی دنیا میں بھی تمام لوگ رائٹس کے لیے تو لڑتے رہتے ہیں, فرائض اور واجبات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. جتنے سارے اقوام ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں, اور خصوصاً پاکستان میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے حقوق اور رائٹس کے لیے. لیکن وہاں کے نیشن کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں, جبکہ وہ پوری کی پوری نیشن وہ کام چور ہو چکی ہے. وہ اپنی ڈیوٹیز بجا نہیں لاتے, لیکن کہتے ہیں ہڑتال کرتے ہیں, جی ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہا ہے, قلم چھوڑ ہڑتال ہے, آج فلاں طبقے نے کیا اور آج فلاں طبقے نے کیا اور آج فلاں طبقے نے کیا. جبکہ رائٹس کا ڈیمانڈ وہ لوگ کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات کہ کسی ایک فرد یا کمیونٹی کے رائٹس دوسرے فرد یا کمیونٹی کے فرائض ہوا کرتے ہیں. حکومت کی ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ایک عوام ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن کے رائٹس یہ ہے کہ وہ آپ سے کام لے لے, اور یہی رائٹ جو ایڈمنسٹریشن کا ہے یہ آپ کا فریضہ ہے. جبکہ آپ کو جو کام سونپا گیا ہے وہ آپ سے لے رہا ہے, تو آپ کا استحقاق یہ ہے کہ آپ کو وہ کمپنسیٹ کریں اور آپ اس کا معاوضہ لے لیں. تو معاوضہ لینا آپ کا حق ہے اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی ڈیوٹی ہے. اب قرآن کریم اس کا اپنا ایک فریضہ ہے, اور وہ فریضہ یہ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ دنیا میں آپ کامیاب کیسے ہوں گے اور آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے. یہ ہے قرآن کریم کا فریضہ, خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ آیت آپ کوٹ کریں سورہ بنی اسرائیل کی, بلکہ آپ ابھی نمبر دیکھیں اس آیت کی, تو پھر بعد میں وہاں وہ اپنے نوٹس میں رائٹ اٹ ڈاؤن دیئر. سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی 17ویں سورت ہے, 15ویں پارے ہی سے شروع ہو جاتا ہے, ابتدا سے. تو اس کا آیت نمبر ہے آیت نمبر ہے 9. اور وہی چیز ہے جو قرآن کریم مینشن کر دیتا ہے کہ میرا کام کیا ہے, میں انسانوں کو کیا دے رہا ہوں. تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, verily and in fact this very Quran یہدی للتی ہی اقوام, it will guide the human being to a path which is a much more established and balanced one.
زندگی میں آپ میں اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب آپ قرآن کریم کو فالو کریں گے. آپ کی لائف بیلنسڈ کب ہوگی؟ جب آپ قرآن کریم کو زندگی کے ہر شعبے میں فالو کریں گے. اس لیے اللہ کریم نے اسے اس راستے کو اقوم کے لفظ سے ذکر کیا, اس کوالٹی سے. اور اقوم دیٹ از سپرلیٹیو ڈگری ہے. اس کا پہلا قائم اور قیم ہے. اور قائم مین کھڑا ہونے والا, قائم مین کھڑا ہو, اور قیم مان کھڑا کرانے والا, جو تمام چیزوں کو سیدھا کروا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسا راستہ ہے جو آپ کو سیدھا کرے گا, آپ کے معاملات کو سیدھا کرے. اب یہ راستہ آپ کو ملے گا کیسے؟ قرآن کریم ہی بتائے گا. اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, جو لوگ اس پر پکا عقیدہ رکھتے ہیں, اسے فالو کرتے ہیں, تو انہیں وہ خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا, کہ آخرت ان کی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا ریوارڈ دے گا, بہت بڑا اجر دے گا. تو مینز کہ یہ قرآن کریم آپ کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے. اور یہی ہے نبوی سیاست, اور یہی ہے اسلامی سیاست کا مفہوم جو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر منشن کر دیا ہے کہ قرآن کریم یہ ایکچولی سیاست کی کتاب ہے. سیاست مین جو آپ کی دنیا کو بھی سنوارے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارے. ہم تو ایسی سیاست کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں مادی طور پر کچھ سنور جائے, تاکہ چاہے اسپرچولی ہم تباہ و برباد ہو جائیں. اور تمام مسلمان برباد ہو چکے ہیں. اسپرچولی تو ان کے پاس کچھ ہی نہیں رہا, اور جب اسپرچولی کچھ نہیں رہا اور دعویٰ کر رہے ہیں اسپرچولیزم کا, اور اس قرآن کو فالو کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن فالو نہیں کر رہے, تو اسپرچولیزم بھی چلی گئی اور مادیات بھی چلے گئے, الٹا لینے کے دینے پڑ گئے. اگر وہ واپس اسپرچولیزم پہ آئے تو حضرت امام مالک نے فرمایا فواللہ, خدا کی قسم لن یفلح آخر هذه الامہ الا بما افلح به اولها. حضور کے صحابہ کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ اس قرآن اور سنت کو سینے سے لگا دیا تھا. تو دنیا پہ حکومت کر رہے تھے, خود نت جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, خود نت جو راہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ معظمہ کے ایک چراگاہ میں کھڑے تھے, اپنے آپ کو مخاطب کر رہے تھے, خلیفہ تھے, کہ عمر آپ وہ ناکام گھڑریا ہیں کہ یہاں آپ اپنی بھیڑ بکریاں لا کے خالی پیٹ دوڑا دوڑا کے واپس شام کو گھر لے جا رہے. تو آپ کا بھائی اور آپ کا والد خطاب اور زید بن الخطاب, وہ دونوں آپ کو زبردست ڈانٹ پلاتے کہ عمر تم تو بڑے ناکام گھڑریا, خالی پیٹ واپس لے کے آئے ہیں. لیکن محمد کے پیغام پہ قربان جاؤں کہ آپ کو آج 22,54,000 مربع میل کا ایسا کامیاب حکمران بنا دیا ہے کہ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھاتا. تو یہ کیا تھی؟ وہ عمر جو ناکام گھڑریا تھا, کامیاب امیر المومنین بن گیا. ایک انگریز نے اس پہ کتاب لکھا ہے اوور دی گریٹ, اور اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے 1300 سال گزرنے کے باوجود کوئی دوسرا عمر پیدا نہیں کیا, ورنہ دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا. اس نے جو نظام اسٹیبلش کیا آج تک کی رہتی دنیا کے لیے وہ مثال رہے گی, رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال رہے گی. آپ صرف پروسیجر اللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جسٹس کی تقرری فرماتے تھے, جسٹس یا گورنر کی تقرری فرماتے تھے, اور جو انسٹرکشنز اپنے ہاتھ سے لکھ کے اسے دیا کرتے تھے, وہ انسٹرکشنز وہ گوڈ سے لکھنے کے قابل ہیں کہ قاضی کو وہ کس انداز سے سمجھاتے تھے. وہ فرماتے تھے قاضی کو کہ ولا تقبلن دعوت احد, کسی کی انویٹیشن اور کسی کی دعوتوں میں آپ نے شرکت نہیں کرنا. جسٹس مسٹ بی ان آئسولیشن. If he will establish some friendship with Zishan, then Zishan will be sitting there in his court. He cannot do justice then. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں فرینڈشپ نہیں ڈیولپ کرنے, آپ نے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. اور پیچھے فرمایا ولا تقبلن ہدیۃ احد, آپ نے کسی کے گفٹ بھی قبول نہیں کرنے, کسی کے تحفے تحائف بھی قبول نہیں کرنے. اور پیچھے فرمایا کہ ولا تقولن شیئا حتی تسمع کلامہما, آپ نے فریقین کے بیانات دیتے وقت کوئی رننگ کمنٹری بھی نہیں کرنی. آپ نے ایک بت کی طرح خاموش ہو کے بیٹھنا ہے, ایک فریق کو بھی سننا ہے اور دوسرے کو بھی سننا ہے. اور پیچھے فرمایا اسی میں کہ ولا تقضین حینما تکون مہموما, اگر آپ پر اپنے گھر بار کی طرف سے یا اپنے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے کوئی ذہنی بوجھ ہے تو آپ اسی دن عدالت میں نہ جایا کریں, وہاں نہ بیٹھے کسی کا بیڑا غرق کر دو گے. آپ ہے اپنی ڈپریشن میں اور وہاں بیڑا غرق کرو گے شعیب کا. اب یہ دیکھیے کتنی اساسی باتیں ہیں, اساسی باتیں, لیکن ہم تو اپنا سرمایہ کھو چکے ہیں. گو تو نہیں چکے, محفوظ ہے, لیکن فالو نہیں کر رہے. تو فالو نہیں کر رہے تو ہمارا پروسیجرل سسٹم اور کورٹ سسٹم وہ تباہ, پولیٹیکل سسٹم بھی تباہ, اکنامکل سسٹم وہ تباہ, فلاں تباہ فلاں تباہ فلاں تباہ. حالانکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکنامکل سسٹم اس کا کیسا تھا, جب بھی بچہ پیدا ہو جاتا اس کا شروع ہو جاتا بلوغ تک اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا. جب بھی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی رائٹ اوے
اس کا شروع ہو جاتا. کسی کو روزگار نہ ملتا, رائٹ اوے اسے گزارا الاؤنس وہ شروع کر دیتا تاکہ اسے روزگار مل جائے. رائٹ اوے وہ شروع کر دیتا. اور خود ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکر لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عمر آپ کا خادم رات کی تاریکی میں آپ کے گلی میں کھڑا ہے, اگر کسی کا کوئی حق باقی رہتا ہے تو وہ بتائیں, عمر کو بتائیں. صحیح. اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھار خود پٹواری اور تحصیلدار کی ذمہ داری اٹھا کر خود وہاں پیمائش کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ پیمائش کا طریقہ یہی ہے, کسی کو کسی کا اس کا حق کس طرح دلایا جا سکتا ہے. تو اب یہ کیا چیز تھی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا دیا تھا اور موت اور خدا کے سامنے کھڑا ہونا وہ ان کے ذہن میں تازہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک منادی مقرر کیا تھا, وہ آواز لگاتا تھا اسے ہر 15-20 منٹ بعد کہ امیر المومنین لا تغرنک جلالۃ الخلاف, اور مسلمانوں کے خلیفہ یہ بادشاہی کے جاؤ جلال میں آپ کہیں بھٹک نہ جائیں. ولا تحملنک علی ترک العدالہ, انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. اذکر حازم اللذات الموت, موت آنے والی اللہ کے پاس جانا ہے. اور حضرت عمر نے تو اپنے سیل میں لکھا ہوا تھا, سیمپ میں اسی میں لکھا ہوا تھا کہ کفل مر'a الموت واعظہ, اگر کسی انسان اور مسلمان کو موت یاد ہو, اس کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہو تو وہ کبھی خطا نہیں کرتا, نہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرتا ہے نہ پیغمبر کی سنت کو پامال کرتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس آدمی نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس اللہ کو کیا جواب دوں گا, تو وہ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لاجیکل ریزلٹ ول بی فإن الجنة هي المأوى, جنت میں نے ایسے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. اور فرمایا وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وہ آدمی جو حدود کو پھاند کر چلا جاتا ہے, وہ ٹرانسگریس کرتا ہے, رولز کو وائلیٹ کرتا ہے, اور وآثر الحیات الدنیا, وہ لفظ اور ڈیزائر کے پیچھے لگ جاتا ہے, اسی کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا فإن جہنم ہی المأویٰ, تو یہ ہیل فائر ہے, میں نے ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے, انہی لوگوں کے لیے ارینج کر دیا ہے. تو اب یہ قرآن کریم یہ انہوں نے سینے سے لگا دیا تھا تو ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کا آخرت بھی سنور گیا ہے. دنیا بھی سنور گئی ہے اور آخرت بھی سنور گیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں اپنے قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. وفاداری کی شان دیکھیے کہ ان دونوں حضور کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا, کہ جان نچاور کر دیا. تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج مرے ہوئے بھی حضور کے قدموں میں پڑے ہوئے. اب حضور کے پاس تو تمام لوگوں نے جانا ہے, جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرنا ہے تو دوسرے رائٹ اوے وہ کہتے ہیں السلام علیک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابا بکر صدیق, یا من فعل کذا و کذا, وہ جس نے حضور پر اپنی جان نچاور کر لی. اور رائٹ اوے پر آپ ایک قدم آگے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین یا ابن الخطاب الذی فر عنک الشیطان والذی فعلت کذا و کذا و کذا و کذا. تو کیا یہ مقام کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, الف اول لام لازم اور میم مومن. تو قرآن کریم کے 5 رائٹس ہیں جو ہماری ڈیوٹیز ہیں. ایز اے مسلم وی آر باؤنڈ ٹو ڈو, وی آر باؤنڈ ٹو فلفل, وی آر باؤنڈ ٹو پرفارم آور ڈیوٹیز. تو فرسٹ رائٹ وی مسٹ ہیو اے اسٹرانگ اینڈ فرم بلیف ان ہولی قرآن. یہ کہاں ذکر ہے؟ قرآن کریم کے سورہ التغابن میں کہ فآمنوا باللہ. یہ پہلی رائٹ آپ لکھیں, قرآن کریم کی کا پہلا حق کہ فآمنوا باللہ, ایمان لائے اللہ پر, ورسولہ, اللہ کے رسول پر, والنور الذی انزلنا. اب وہاں کتاب اور قرآن کا ذکر نہیں, اللہ کریم نے اسے نور کہہ دیا, اور اسی لائٹ پر جو ہم نے نازل کر دیا ہے, والنور الذی انزلنا, اس لائٹ پر آپ ایمان لائے جو لائٹ ہم نے نازل کر دیا ہے. سورہ تغابن, حوالہ لکھیں تو آپ کو یاد رہے گا. تغابن. اب ہم ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے, اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں فیور دیا ہے. تو اب قرآن کریم کا ایک دوسرا حق ہے کہ پھر ہم نے اسے لفظاً پڑھنا ہے, کیونکہ قرآن کریم کا لفظ پڑھنا بلکہ اس کی ایک صفحے کو دیکھنا, ایک صفحے کو دیکھنا, یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی کتاب اللہ عبادہ, قرآن کریم کے صفحے کو ویسے دیکھنا یہ عبادت ہے. النظر الی بیت اللہ عبادہ, بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھنا یہ ویسے عبادت ہے. میں ان دوستوں کو وہاں کہا کرتا تھا اگر آپ سے طواف بھی نہیں ہو سکتا, میں مجھ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتا, یہ تو تکڑا تھا, یہ تو بس طواف ہی طواف کرتا رہا. تو میں نے کہا کہ بس یہاں سامنے بیٹھ جائیں گے اور بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے نہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بس اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیے,
آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی ہاں بالکل. اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور وہاں آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کمرے پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلی. اگر آپ اپنی ماں باپ کے چہرے کو محبت کے انداز سے اور احترام کی نظر سے دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. صحیح. تو قرآن کریم کے صفحے کو اس طرح دیکھنا یہ عبادت ہے. اگر اس کے الفاظ آپ پڑھ لیں تو یہ تو قرآن کریم کا دوسرا حق جو ہمارا دوسرا فریضہ ہے، اس کے الفاظ سیکھنے ہیں. اس کے الفاظ. And this is also a miracle of Holy Quran. You can see the Bible and the Gospel lying there in various churches of Baptist and Catholic and Orthodox and all these people. That is written in English language here in America. That will be in Urani or Roman language in Italy. And that will be in Urdu in Pakistan. And that will be in Bengali in Bangladesh. There is no any Gospel in its actual true language. Even though the Christian people, they do not know in which language Allah subhanahu wa ta'ala sent down the gospel. They don't know. لیکن آج کے قرآن کریم میں ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اللہ کی کتاب ہونے کا، اور دا فائنل میسج آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا، کہ آپ امریکہ سے جا کر انڈونیشیا کے ساحل تک کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، جہاں بھی چلا جائے، اس قرآن کریم کے اندر آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہے قرآن کریم کا پرپیچول میریکل آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا دائمی معجزہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اصول میں بتا بھی دیا تھا، امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء، مجھے تو اتنے سارے ویزیبل قسم کے معجزے دیے گئے ہیں جو سارے انبیاء کو بھی اتنے نہیں دیے گئے. ان تمام کے برابر مجھے تنہا معجزے دیے گئے ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 جمع کر دیے ہیں، امام سیوطی نے 1600 جمع کر دیے ہیں، بہت سارے علماء نے وہ معجزات وہ جمع کر دیے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا جو اسپیشل معجزہ ہے وہ یہ ہولی قرآن ہے. یہ قرآن رہتی دنیا تک میرا معجزہ ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مقابلہ کر جائے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کے لائے. آج کی پوری دنیا یہ اسلام کے مخالف ہے، مسلمانوں کے مخالف ہے، لیکن کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کرنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بچہ اٹھ کر اسے کہے کہ یہ آپ بکواس کرتے ہیں، قرآن کریم کے یہ الفاظ نہیں ہیں. قرآن کریم کے یہ الفاظ ایون اگر زبر زیر کی بھی وہ گڑبڑ کر دیں تو فوراً ایک بچہ بھی اسے ٹوک دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو اب یہ انگریز جب دنیا پہ مسلط ہیں، انہوں نے ایک بار یہ تجویز سوچی کہ مسلمانوں کا یہ جو مرکز ہے یہ ختم ہونا چاہیے، قرآن کریم. تو ایک جگہ انہوں نے قرآن کریم کے تمام نسخے جمع کرنے کی ایک تجویز سوچی. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس چیز کو ختم کرتے ہیں تاکہ مسلمان منتشر ہو جائیں، کیونکہ یہ منتشر ہو جاتے ہیں پھر قرآن پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے تاکہ پھر ان کا اکٹھا ہونا ہی کہیں متصور نہ ہو. تو اس نے کہا قرآن کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. تو اس نے ایک 9 سالہ بچہ وہ اٹھا کے لے آیا. اس نے کہا کہ یہ ہے زندہ چلتا پھرتا قرآن، اس سے امتحان لے لیجئے جہاں پہ. اور اس نے کہا کہ ایسے لاکھوں کروڑوں پھرتے رہتے ہیں جن کے قلب و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اور یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ سوائے حضرت عزیر کے تورات کسی کو یاد نہیں تھا. حضرت عزیر کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کسی کو یاد نہیں تھا، اور تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا. گوسپل کا تو سرے سے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی حافظ ہے ہی نہیں. لیکن قرآن کریم کے چھوٹے بچے 9-10 سال کے وہ حافظ بن جاتے ہیں، وہ پورے قرآن کریم کی وہ میموری سے تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کے الفاظ کو پڑھا جائے. اس کی تائید یہ کہ الف لام میم اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب پڑھے. اب دوسرا حق ہم نے پورا کر دیا. تو تیسرا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ کریم نے فرمایا لیدبروا آیاتہ، آپ تدبر اور غور و خوض کریں اس کے آیات میں. لیدبروا آیاتہ، تدبر اور غور و خوض کریں. تدبر ایک لفظ تو آپ نے سن لیا ہوگا، دبر پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں، پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں دبر. تو تدبر کا معنی یہ ہے کسی کے پیچھے آنے والے حکمتوں اور فلسفوں کو سوچ سمجھ کے سوچنا. یہ قرآن کریم کی آیت کا یہ مفہوم ہے. مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہتے ہیں تدبر. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اٹھا دیا اور ترجمہ پڑھ لیا اور یا قاضی صاحب کو سن لیا اور بہت اچھا بیان دے دیا، بڑی اچھی تفسیر کی. نہیں، یہ اب مجھ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. میں نے آپ کو اصول میں بتا دیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر 8 سال میں سیکھی. کیا وہ اتنا کن ذہن تھا؟ اس سے تو حضور کی ایک ادنا سنت بھی وہ کبھی نہیں بھول جاتا تھا. اس کو تو یہ بھی پتا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کرتے وقت یہاں پانی پی لیا تھا،
اور جب وہاں پہنچ جاتے تو پیاس کے بغیر وہاں پانی پیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے. تو عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ 8 سال میں میں نے سورہ بقرہ سیکھ لیا. حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت اتنا وقت لگا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے جتنے سارے احکام میں نے سیکھ لیے تو پہلے جو احکام حضور نے بتائے ان کو عملی جامہ پہنایا, بعد میں کوئی نیا سبق لے لیا. تو یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیا, وہاں عملی جامہ پہنایا تو پھر آئے کہ اب نیا سبق دے دیں, اب نیا سبق پڑھائیں. ایک تو ہم ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے کے انبار لگا دیتے ہیں, لیکن عمل کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ عمل کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں خدشات اور تحفظات بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ عمل کا مرحلہ وہ تو پتہ نہیں آئے گا ہی نہیں. پہلے اعتراضات ہیں اور خدشات ہیں اور تحفظات ہیں اور آبزرویشنز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں. تو تیسرا حق اس کا لیدبروا آیات, کہ اس کے آیات میں غور و خوض کیا جائے, اس کے آیات کے مفاہیم کو سمجھ لیا جائے, فلسفے اور حکمت کو, فلسفی بیانڈ, اور وہ کیا کہتے ہیں باٹم لائن, اس کے باٹم لائن کو سمجھنا ہے کہ واٹس دا باٹم لائن ریلیٹنگ ٹو دس ویری آیا, ٹو دس ویری ورس آف ہولی قرآن. تو اس باٹم لائن کو سمجھنا ہے, اسی کو پڑھنا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا تیسرا حق. اب بہت سارے لوگ اور بہت سارے غیر مسلم وہ بھی قرآن کریم پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ غیر مسلم وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, مسلمانوں کے اوپر اس کا ایک چھوٹا حق ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تذکر کا معنی ہے, نہیں ذکر نہیں, تذکر کا معنی اسے کہتے ہیں باب تفاعل, اور تفاعل میں تکلف ہوتا ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, عقل والے اپنی ذہن کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ نے کیا کرنا. تذکر کا معنی ہے اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کروانا, صرف میمورائز نہیں کروانا, اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کروانا, اپنی ضمیر کو ڈکٹیٹ کروانا, اپنے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کروانا. اور پیچھے فرمایا اولو الالباب کہ یہ عام آدمی کا شیوا نہیں اور عقل والے کا شیوا بھی نہیں. عقل تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی. ایک ہوتا ہے آلمنڈ یا والنٹ, اور ایک ہوتا ہے اسی کے اندر مغز. تو ایک ہوتا ہے عقل, عقل جس لائک آلمنڈ, بٹ لب جس کا پلورل آ گیا یہاں الباب, لب that is the very مغز lying inside the almond and walnut, اس کے اندر جو مغز ہے, جو کھانے والی چیز ہے. تو لب اصل میں عقل کے مغز کو کہتے ہیں. کہ یہ تذکر ان لوگوں کا شیوا ہے جو عقل کے مغز کو استعمال کرتے ہیں. اس کا پوست اتار دیتے ہیں عقل کا. ہمارے عقل وہ مغز جو ہے وہ پوست کے اندر ہے, اور ہم نے ابھی تک پوست اتارا نہیں اور اتاریں گے بھی نہیں. اور جب تک آلمنڈ پر پوست رہے تو وہ کسی کام کا ہوتا ہے کچھ نہیں. والنٹ پر پوست رہے, پینٹ پر پوست رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ پوست اتاریں گے تو پھر مغز کام آئے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, کہ اسے عملی جامہ پہنائے, لیکن یہ وہ پہنا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مغز عقل دیا ہے اور وہ مغز عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ چوتھا حق ہے. اب یہ تمام مسائل ہیں انڈیویجولس ریگارڈنگ اور انڈیویجول لائف. ایمان میرا انڈیویجول مسئلہ, اس کے الفاظ سیکھنا میرا انڈیویجول مسئلہ, اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا میرا انڈیویجول مسئلہ, اس پہ عمل کرنا میرا انڈیویجول مسئلہ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم یہ تو انڈیویجولس کے لیے صرف نہیں آیا, تو سوسائٹی اور کمیونٹی کے لیے ایز اے ہول میں نے بھجوا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو اسی کے اساس پر اسٹیبلش کروانا ہے. فرمایا فلا, پانچواں حق ہے قرآن کریم کا کہ فلا وربک. اس فلا سے آگے والی آیت میں ایک بات آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق means a person who claimed to be Muslim but he is not. تو ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا کسی زمین پر. اب یہودی کہہ رہا تھا کہ چلو یہ مقدمہ آپ کے پیغمبر محمد کے پاس لے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے لیے آربیٹریشن اور میڈیشن کرے گا اور فیصلہ دے دے گا, ہم اس کے ججمنٹ قبول کریں گے. اب وہ جو منافق تھا اسے پتا تھا کہ پیغمبر تو بیانات کو سن کر حقیقت والا فیصلہ کرے گا, چاہے وہ یہودی کے حق میں جائے یا میرے حق میں جائے. اور اسے معلوم تھا کہ زمین تو ہے اس کی, میں نے تو ویسے انلیگل پوزیشن کیا ہوا ہے اور انلیگل پوزیشن میں نے لیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, آپ کے تورات کا ایک عالم ہے کعب بن اشرف, بڑا خبیث آدمی تھا, کہ کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں, دیکھیے آپ کے تورات کا عالم ہے. اس نے کہا بھائی وہ میرے تورات کا عالم ہے, وہ بڑا خبیث آدمی ہے, وہ خیانت گر ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ فریبی ہے. آپ کے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے پیغمبر نہیں مانتا. لیکن اس نے کہا کہ وہ حق سے کبھی روگردانی نہیں کرتا, وہ جو بات کرتا ہے فیصلہ حق کرتا ہے, چاہے اس کے دشمن کے حق میں کیوں نہ جائے. اس نے کہا کہ وہاں جاتے ہیں,
اب مسلمان وہ چھیڑخانی کر رہا تھا اور طاقتور بھی تھا, اس نے اسے ایک تھپڑ ماری کہ نہیں وہاں جاتے ہیں. اتنے میں کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب بعض اوقات تنہائی میں آدمی ایک بات کر سکتا ہے, لیکن جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے تھپڑ ماریں گے, آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. چلے گئے. حضور نے جب بیانات سن لیے, فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ اس کا حق ہے, آپ نے کیوں لیگل پوزیشن لے لیا. اچھا یہ جب نکلے عدالت سے, ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آف دی ڈکری, کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, ایگزیکیوشن آف ڈکری کام ہے, اس کے لیے امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے قانون میں, اس کے لیے ایگزیکیوشن, ڈکریز ایگزیکیوشن, کیسے ایگزیکیوٹ کیسے کرایا جائے گا. جس طرح ہمیں وہاں پاکستان میں ڈگری تو سول جج دے دیتا ہے, لیکن پھر ہم قبضہ نہیں لے سکتے. اس کے لیے ایک دوسری اپلائی ہم کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے پاس, سول جج کے پاس نہیں, وہ ڈی سی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکیوشن کرائیے, ڈگری میں نے مجھے دی ہے سول جج نے. پھر وہ پولیس بھجوا دیتا ہے اور آدمی اپنا ٹریکٹر لے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ قبضہ لے لیتا ہے. صحیح, تو اب ایگزیکیوشن کیسے کرے گا. اب جب باہر نکلا, یہودی غریب آدمی تھا, اس منافق نے اسے گریبان سے پکڑا کہ چلو آپ نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیغمبر کے پاس آپ مجھے لے آئے. میں صحیح طریقے سے وہ اپنی بات اس کے ذہن میں نہ ڈال سکا, کیسا خبیث آدمی تھا. چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی, ایک بات تو مجھے سمجھائیے کہ محمد کا رتبہ آپ کے نزدیک بڑھا ہے یا عمر کا. اگر محمد کا رتبہ بڑھا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ سول جج کے پاس لے چلتے ہیں. یہ کیا حماقت والی بات کرتے ہیں. اس نے دوسری تھپڑ لگا دی کہ چلے میرے ساتھ. غریب آدمی تو چل پڑا. حضرت عمر کو ناکنگ کر دیا تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا ہے بھائی. تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ یہودی ہے, یہ میرے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دعویٰ کیا ہوا ہے, تو ہم آپ کے پاس فیصلہ لے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے یہودی سے کہہ دیا کیا معاملہ ہے بھائی. اس نے کہہ دیا کہ جی میرا اور اس کا معاملہ ہے, زمین میری ہے, اس نے انلیگل قبضہ کیا ہوا تھا, میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا. یہ مجھے کعب بن اشرف خبیث کے پاس لے جانا چاہتا تھا, میں بزور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. حضور نے میرے بیانات سن کر میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اب باہر آ کر اس نے میرے گریبان سے پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے. اور اس منافق کی غلط فہمی تھی کہ میدان جہاد میں تو حضرت عمر کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو یہاں بھی یہودی کو دیکھ کر اگر اس کا زمین بھی ہے تو مجھے دے دے گا کہ یہودی کی کوئی زمین نہیں ہوتی, چلو کافر کی زمین سے کیا تعلق ہے, آپ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منافق سے کہہ دیا کہ اوہا کر, اس طرح ہے مسئلہ. میں کہا ہاں جی, وہ میں صحیح طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات نہیں ڈال سکا, تو آپ کے پاس لے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ انتظار کر, میں آ رہا ہوں. گھر چلا گیا اور تلوار اٹھا کے لے آیا اور اس منافق کا سر در سے جدا کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ من لم یرضى بقضاء رسول اللہ فیقضی له عمر هكذا. جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور عمر کے پاس محمد کا فیصلہ لے آتے ہیں, تو عمر کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے, کلمہ کہنے کے باوجود وہ مرتد ہو جاتا ہے. تو مرتد کی تو یہی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یہ عجیب کلمہ کہنے والے ہیں, یہ شیطانی نظام کے پاس, یعنی کعب بن اشرف جیسے شیطان کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, شیطان انہیں بھٹکاتا رہتا ہے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ شیطانی نظام سے بغاوت کر دیں, شیطانی سسٹم سے بغاوت کر دیں. اور پیچھے فرمایا فلا, کلمہ کہنے والوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے اپنے فیصلے قرآن سنت پہ کرنے چاہیے. وَرَبِّكَ, اللہ کریم نے فرمایا مجھے آپ کے لاڈ کی قسم, لا یؤمنون, یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک یہ اپنے منازعات اور جھگڑے آپ کے لائے ہوئے نظام پر فیصلہ نہ کریں. تو یہ قرآن کریم کا پانچواں اور آخری حق کہ اس کے لائے ہوئے سسٹم اور نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے اللہ کی زمین پر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رات ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ مقطعات قرآنی الف لام میم اور الف لام را, اس میں دو مذاہب ہیں. ایک مذہب بعض علماء کا کہ اس کا جو مراد اور مقصود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور دوسرا بعض دیگر علماء کا جن میں صحابہ بھی شامل ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک ہوتی ہے اس کی تفسیر اور ایک ہے اس کی تعویل. تو تفسیر وہ مطلوب معنی جو اللہ کو مطلوب ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم اسے کسی چیز کی ایبریویشن بھی قرار سکتے ہیں, ہم اسے کسی چیز کا حساب بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ایبریویشن کے حوالے سے رات ہم نے بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ الف اللہ اور لام جبریل اور میم محمد,
کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے محمد کی طرف جبریل امین کی وساطت سے آپ پہنچا. یا فرمایا کہ اللہ لطیف منان، الف اللہ لام لطیف اور میم منان، کہ اللہ نے بڑی لطف اور بڑا احسان کیا ہوا ہے. کیا احسان ہے؟ تو پیچھے جواب ہے ذالک الکتاب، کہ یہ کہ قرآن کریم یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسری بات یہ کہ یہ حروف تہجی یا الفابیٹس، اس کے بعض ممالک میں کچھ قیمتیں رکھ دی جاتی ہیں. ابجد کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حروف ابجد کے حساب سے اس کی قیمت یہ بنتی ہے. جس طرح ہم 786 786 وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی، تو یہ اعداد جو ابجد کے حساب سے وہاں انہوں نے ایک حساب لگایا، تو اسی حوالے سے بسم اللہ کے حروف کی قیمت کو آپ جمع کر دیں تو وہ 786 وہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف لام میم، تو انہوں نے حساب لگا دیا اپنے اعداد و شمار کے حوالے سے کہ اوف، جس دین کی مدت وہ 100 سال سے زیادہ نہ ہو ہم اسے کیوں قبول کریں؟ مینس کہ یہ انہوں نے انڈیکیشن سمجھا کہ یہ قرآن 30 سال کے لیے آیا، 100 سال کے لیے آیا، 60 سال کے لیے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہونا کا غیر ذالک، قرآن کریم میں صرف الف لام میم نہیں، کئی بار تو الف لام میم ہے، کئی بار الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، قاف صاد نون یا سین طا ہا کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، 7 بار تو حامیم صرف آیا ہے. تو یہود نے جب یہ سارے الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ دبس علینا الامر، ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی مدت تک چلے گی، یہ تو اپ ٹو دی ڈے آپ ریزریکشن چلتی رہے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں تعویلات جو علماء نے اس کے لیے نکالے ہیں. تیسری بات وہ یہ کہ عربی کے الفابیٹس ہیں 28. کتنے ہیں؟ 28. اور پھر تجوید کے اعتبار سے علماء تجوید و قراءت نے اس کی تقسیم کی ہے. علماء کرام نے اس کی تقسیم کی ہے کہ مثلا کچھ ہیں حروف حلقی. حروف حلقی کا معنی یہ ہے کہ وہ یہاں آپ کے اس نرخرے سے اور حلق سے آپ اس کی تلفظ کریں گے، اس طرح عین ہا ہا، یہاں سے آواز نکلتی ہے، یہاں پہ وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے، ہا 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 ہا، یہاں پہ وائبریشن اسے کہتے ہیں حروف حلقیہ. تو یہ جتنے سارے حروف صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں تو تقریباً تمام انواع و اقسام کے آدھے وہاں منشن کیے گئے ہیں. تجوید کے ہر نوع کے حروف کے آدھے حروف وہ وہاں پہ منشن کر دیے گئے ہیں. گویا کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے قرآن کریم کی الفاظ اور اس کی پروننسیشن کی تصحیح کے لیے اللہ کریم نے ہدایات دی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز وہ اسلوب اور انداز ہے جو نزول کے زمانے میں عربوں کا تھا. عربوں کا جو اسلوب اور انداز تھا اپنے مقالے اور اپنے تیسز اور اپنے ایسیز اور کمپوزیشن لکھنے کا، تو قرآن کریم نے بھی اس انداز کو اپنایا کیونکہ ڈائریکٹ تو وہ وہاں ان عرب کو مخاطب کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کر رہے تھے اہل مکہ کو اور ان دی سراؤنڈنگ آف مکہ یا ان دی عربین پیننسلا، دوز ہو ور لیونگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو رسول اللہ تو ان کے نزدیک یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ تھا کہ وہ جب اس سے کو شروع کر دیتے تو اس کے ابتدا میں کچھ الفابیٹس لکھ لیتے ہیں. جس طرح آپ نے کئی بار مشاعروں میں شعراء کو دیکھا ہوگا، پاکستان میں مشاعرہ سننے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ وہاں کوئی شاعر وہ اٹھ جاتا ہے اور اپنا شعر سنانے اور ترنم میں سنانے لگ جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ یہ ایک ردم سا نکالتے ہیں. صحیح ہے، اب اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ شاعر جب اپنا کلام ترنم میں شروع کرے گا تو اس سے پہلے کوئی ردم وہ شروع کر دیتا ہے اور بعد میں وہ، جس طرح وہ ایک تھے حبیب جالب صاحب، حبیب وہ بڑے ترنم میں اپنے اشعار پڑھتے تھے. صحیح ہے، آپ کے لاہور کے تھے، تو حبیب جالب صاحب تو وہ بڑے ترنم سے تو وہ جب شروع ہو جاتے تو اس طرح کرتے ہیں خطرہ ہے زرداروں کو. اب یہ جو پہلے ہاں کرتے تھے تو یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ شعراء جب ترنم میں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے وہ ردم. تو اس طرح عربوں کا طریقہ تھا کہ اپنا ایسے اور کمپوزیشن یا تیسری شروع کرتے وقت ابتدا میں کچھ الفابیٹس وہ پک کرتے اور وہ ابتدا میں لکھتے تھے 3 یا 4 یا 5 زیادہ سے زیادہ. اور آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے تمام صورتوں میں جو الفابیٹس صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں تو وہ یا ایک حرف ہے قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم وما یسطرون، یا 2 ہیں طا ہا یا سین، یا 3 ہیں الف لام میم، یا 4 ہیں الف لام میم را، یا 5 ہیں ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں
عربی زبان میں جو اصلی حروف ہیں فا عین اور لام جس سے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے تو اس میں 1 سے لے کر صرف 5 تک ہی تشکیلات ہوتے ہیں. 5 سے زیادہ حروف اصلی کسی لفظ میں نہیں ہوتے اصلی حروف. باقی حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف زوائد ہوتے ہیں. وہ عربی کی کلاس آپ کل سے اگر لینا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ نوید نے 2-3 کلاسیں لے لی ہیں اور یہ بڑا عربی دان بن گیا ہے لیکن درمیان میں چھٹی بڑی ہوئی تو وہ نوید بھول گیا ہے. اچھا تو وہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے حروف اصلیہ. ایک لفظ کی حروف اصلی یہی ہیں 4 ہیں 3 ہیں 2 ہیں یا 1 یا 5 ہیں. 6 کسی لفظ کے حروف اصلی نہیں ہوتے. تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی ابتدا میں الفابیٹس جو مینشن کر دیے ہیں کس صورتوں میں تو یا 1 حرف یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 سے زیادہ کہیں نہیں ہے. تو یہ تمام وہ تعویلات ہیں جو علماء کرام نے کر دیے ہیں. اور ایک دوسری تعویل وہ یہ کہ عرب جب کسی آدمی کو ایڈریس کرتے رہے یا کسی گیدڑ کو ایڈریس کرتے تو وہ پہلے سے کچھ 2-3 الفابیٹس کہہ دیتے. اس کا معنی یہ ہوتا کہ may I have your attention please. وہ کہہ دیتے کہ با جیم ہا تو لوگ فوراً اٹینٹو ہو جاتے کہ اس آدمی نے کچھ کہنا ہے. حالانکہ با جیم ہا اس کا کوئی یہ بالکل جسٹ لائک ڈائلنگ آف اے ٹیلی فون. صحیح ہے کہ با جیم ہا جو کہتے تھے اپنے ایڈریس کے ابتدا میں تو اس کا معنی یہ کہ وہ ٹیلی فون ڈائل کر رہے تھے لوگوں کا ٹیلی فون. یہ نہیں ڈیجیٹل نہیں نیچرل ٹیلی فون. اس کی اٹینشن وہ اپنی جانب اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کریم نے بھی وہی اسلوب اپنایا کہ جب انسانوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی اٹینشن وہ لینا چاہتا ہے تو ابتدا میں وہ صورتوں کے الف لام میم تو دیٹ از جسٹ لائک ڈائلنگ اپ ٹیلی فون. تو جب آپ اٹینٹو ہو گئے کہ بھائی کیا اہم بات ہے تو اللہ کریم نے فرمایا اس سے کیا اہم بات ہو سکتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور دیکھیے جتنے سارے قرآن کریم کے اندر یہ الفابیٹس جن صورتوں میں آئے ہیں تو وہاں رائٹ اوے آفٹر مینشننگ دیز الفابیٹس ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشننگ دا ہولی قرآن اور ہولی پرافٹ ہمسیلف. تو چونکہ مسئلہ تھا تو ہولی قرآن اور ہولی پرافٹ کا تو جہاں بھی الفابیٹس آئے ہیں تو آپ دیکھیے الف لام میم تو پیچھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. کیوں انکار کر رہے ہو یہی کتاب مبین کی آیات ہیں. یہ دیکھیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میں نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتاری کہ آپ اپنے آپ کو بہت ساری مشقت میں ڈال دیں. نہیں بس آپ کا فریضہ یہی لوگوں کو کنوے کریں میرا میسج. اگر وہ ایمان نہیں لاتے دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی ٹو میک them مسلم اور مومن. دیٹ از ours. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. آپ اپنے آپ کو جان جوکوں میں نہ ڈالیں. آپ کیوں اپنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن یا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ کریم نے فرمایا یاسین. ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایبریویشن ہے یا سید الثقلین اور سارے دنیا کے سردار کیونکہ میری مخلوق میں آپ سے بہتر میں نے کوئی فرق پیدا نہیں کیا تو او یا سید الثقلین او جن و بشر کے سردار والقرآن الحکیم. مجھے اس قرآن حکیم کی جو وائز اور وسڈم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے مجھے اس کی قسم کہ انک لمن المرسلین آپ کو میں نے بھجوا دیا ہے. مشرکین نے کہہ دیا وہ یقولون لست مرسلا کہ نہیں کون کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بھجوا دیا ہے. تو اللہ کریم نے رائٹ اوے سورہ یاسین کہ یاسین یا سید الثقلین والقرآن الحکیم مجھے اس قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین میں نے آپ کو بھجوا دیا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بھجوا دیا؟ صحیح. تو اب یہ تمام آیتیں وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں یا قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہ پیغام سنیں. اور رات ہم نے کہہ دیا کہ الف لام میم اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب یہ قرآن کریم اور پھر ہم نے 5 حقوق قرآن کریم کے وہ بتا دیے. اب سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر دیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم خداوندہ ہمیں اسٹریٹ پاتھ اور صراط مستقیم بتا دے. صراط مستقیم بتا دے. تو جی سوال پیدا ہوا صراط مستقیم ہمیں بتا دے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہاں در در کی ٹوکریں کھاتے رہو گے کس صراط مستقیم کی تجسس میں لگے رہو گے. ذالک الکتاب یہی صراط مستقیم ہے یہ قرآن کریم. تو یہ ذالک الکتاب اصل میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب یا اسی کی قبولیت ہے کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ سے آگے چلے جائیں. ذالک الکتاب یہ پورے کا پورا قرآن صراط مستقیم ہے. آپ صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہیں تو ذالک الکتاب یہ قرآن کریم صراط مستقیم ہے. کیونکہ رات ہم نے کہہ دیا تھا بلکہ اصول میں بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ الفاتحہ یہ متن ہے سارا قرآن کریم اس کا شرح اور ایکسپلینیشن ہے یا یہ قرآن کریم کا بریف اور ایسنس ہے اس کا ایبسٹریکٹ ہے اسی کا نچوڑ ہے. تو جب قرآن کریم سورہ فاتحہ کی شکل میں مختصراً آپ کے مائنڈ میں ڈال دیا گیا تو یہ اب اس کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن ہے کہ آپ نے صراط مستقیم چاہا ہے ذالک الکتاب یہ قرآن کریم یہ صراط مستقیم ہے. اس کو فالو کرتے رہو گے تو رائٹ اوے اللہ کے پاس جا پہنچو گے. اس سے ڈیویٹ ہو جاؤ گے
then you gone astray. پھر تو آپ گڑبڑ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچائے. تو ذالک الکتاب. اب لفظ ذالک کا اسے کہتے ہیں اسم اشارہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ. اور اسم اشارہ that is not for a near thing but that is for a far away. That ذالک doesn't mean this, it means there. While Holy Quran is lying in front of you, that is here. Why we say that holy book, that holy book. تو اب دیکھیے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں زبان کے، الفاظ کے استعمال کے. ہمارے مشرقی روایات ہوتے ہیں وہاں، ہمارے مشرقی روایت ہوتے ہیں وہاں. جی ہم جب اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتے کہ تو نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا. ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا. چاہے آپ اردو میں بات کریں، آپ پشتو زبان میں بات کریں، ہم پشتو زبان میں مفرد کے لیے اور سنگولر کے لیے کہتے ہیں تا بیسی ویلیو. تا مینس یو الون یا یو یور سیلف. اور جب ہم احترام کے لیے کہتے ہیں تو پلورل استعمال کرتے ہیں تاسو بیسی ویلیو. تاسو دیٹ از یوز فار plural and for jama, but as far as a respectable person, your father or your mother and your uncle or any respectable person or any aged one, so you may talk to him taso. آپ نے یہ کہا تھا. صحیح ہے. اب مشرقی روایات اور ہمارے ان زبانوں کا انداز تو اعزاز و اکرام اور تکریم اور احترام کا یہی ہے، جبکہ قرآن کریم اور عربوں کا انداز تھا کہ جب کسی کو احترام دے رہے تھے تو وہ بیٹے ہوتے تو یہاں، لیکن اس کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کرتے تھے. یہ احترام ہوتا تھا. تو ذالک الکتاب اس کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب، ذالک الکتاب. وہ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اشارہ اس قرآن کی طرف نہیں ہے جو آپ کے پاس یہاں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کاغذات پہ لکھا ہوا، بلکہ اس قرآن کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر ریکارڈ ہے، جو GHQ میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں. کیونکہ ایکچولی تو وہی ہے، یہ تو اس کی نقل ہے. ایکچولی تو وہ یہ تو اس کا فوٹو کاپی ہے لیلۃ القدر والی، تو وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو وہاں ہے. یہ بعض علماء کا مسلک ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ایک رائے ہے، لیکن یہ ذالک کا احترام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اب جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب. ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ کتاب نہیں، یہ ذالک کا بعید کا اشارہ، یہ احترام کے لیے آیا ہے. تو جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب. ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب. اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اسے سیکھے. اور پیچھے لا ریب فیہ، پیچھے لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ تو اس میں شک کرتے تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو شک میں ڈال دیا تھا. اگر کتاب میں شک ہوتا تو رائٹ اوے وہ اس کو کمپیٹ کر دیتے، کاؤنٹر کر دیتے، کیونکہ وہ تو بڑے ادیب قسم کے لوگ تھے. ان کے معلقات اور ان کی مرثی، ان کے قصیدے، ان کے مدح اور ان کی جو ادب تھی لٹریچر، وہ لٹریچر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم قرآن کریم کی تفسیر میں اس سے استفادہ کر دیتے ہیں. ہم نے جو 5 طریقے بتا دیے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کی، اس میں ایک لفظ کہہ دیے تھے دیوان العرب، the classic literature of Arabian people before Islam in the days of ignorance and jahiliyyah and the period of jahiliyyah، کہ ان کا لٹریچر کیسا تھا. تو قرآن کریم کی کسی لفظ کا مفہوم اگر ہمیں قرآن کی دوسری آیت میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، صحابی کے ہاں نہ ملے، تابعین کے ہاں نہ ملے، تو رائٹ اوے ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیوان العرب میں چلے جاتے ہیں. وہ اینشنٹ لٹریچر اور کلاسک لٹریچر ان کا ہے، تو وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسک لٹریچر میں انہوں نے یہ لفظ کا استعمال کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا اور کلاسک لٹریچر کے اساس پہ نازل ہو رہا تھا جو اس زمانے میں مستعمل تھا. صحیح ہے. تو لا ریب فیہ، وہ شک کر رہے تھے، لیکن اس کتاب میں شک نہیں ہے. وہ شک مانتے، وہ شک میں پڑے ہوئے تھے. کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کتاب میں شک کی گنجائش ہوتی تو رائٹ اوے وہ اس کے مقابلے میں لکھ لیتے، جبکہ وہاں طریقہ بھی یہی تھا کہ ذیشان وہ ایک شاعر ہے تو یہ ایک مصرع لکھ لیتا کسی چمڑے پر یا جو کچھ بھی تھا کتابت کے لیے، تو اسے بیت اللہ کی دیوار پہ آویزان کر دیتا. وہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے وہ مناظرے کا چیلنج ہوتا کہ اس پر آپ اپنا شعر کہتے رہیں. تو دوسرا آدمی آ جاتا، وہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع لکھ دیتا. تیسرا آدمی آ جاتا، وہ اس پر ایک تیسرا مصرع لکھ دیتا. چوتھا آدمی آ جاتا اور پھر اس کے لیے جیوری ہوتی، تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ کس نے بہترین کمپوز کیا ہوا ہے، تو پھر اسے نوبل پرائز مل جاتا. اس زمانے میں جب سورہ الکوثر نازل ہو گیا تو ایک مسلمان نے اسے چمڑے پر لکھ کر بیت اللہ پہ آویزان کر دیا. کیا لکھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اب 3 جملے ہیں.
3 جملے ہیں. قرآن کو شیئر کرنا تو حرام ہے، لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے شعر جیسا وزن ہے اس کا. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. تو ایک مسلمان نے اسے چمڑے پر لکھ کے بیت اللہ پہ آویزان کر دیا. اسی سال کا جو نوبل انعام یافتہ تھا وہ آ کے وہاں کھڑا رہا. بہت سارے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. کس نے لکھا ہے بھائی؟ یہ عجیب کلام لکھا ہے. تمام سوچ رہے تھے اس پر کیا کہا جائے، اس پر کیا کہا جائے. تو وہ جو نوبل انعام یافتہ تھا اسی نے لکھ لیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں جو ہم کمپلیٹ کر سکیں. یہ تو میٹا فزیکل قسم کا کلام ہے، سپر نیچرل قسم کا کلام ہے.